بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اصول دین، جن میں اول توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت شامل ہیں۔ یہ اصول دین 5 ہیں۔ ان میں سب سے پہلے توحید کا ذکر کرتے ہیں۔ توحید یعنی ہر ذی شعور و صاحب عقل و فراست جب اشیاء عالم کے وجود میں ذرا غور و فکر کرے گا تو اس پر یہ منکشف ہو جائے گا کہ کوئی مصنوع، کوئی شے خود بخود وجود میں نہیں آئی اور کوئی مخلوق خود خلق نہیں ہوئی، بلکہ ایک خالق قادر و حکیم نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے ایجاد و خلق فرمایا ہے، جو صفات کمالیہ و جلالیہ و جمالیہ کا جامع اور ہر قسم کے نقص و عیب سے مبرہ اور فقرہ احتیاج سے منزہ ہے۔ توحید خدا کی یکتائی و بے ہمتائی کی 6 دلیلیں ہیں، جن میں سے اول، اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا تو اس کی وجہ سے عالم میں فساد پیدا ہوتا۔ دوم، شرکت خدا کا نقص ہے اور نقص خدائی میں نہیں ہو سکتا۔ سوم، جب نبی رسول ایک ہی خدا کے پاس سے آئے ہیں جنہوں نے متفقہ طور پر اس کی وحدانیت کی خبر دی، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی نبی اور رسول بیچ کر اپنے آپ کو منواتا۔ چہارم، اگر 2 خدا فرض کر لیے جائیں تو ایک خدا دوسرے خدا کے دفع پر قادر ہوگا یا نہیں؟ اگر قادر ہوگا تو جو دفع ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر قادر نہ ہوگا تو جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پنجم، نبیوں اور رسولوں سے خدا متعال نے فرمایا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں، پس اگر خدا نے یہ بات معاذ اللہ جھوٹ کہی ہے تو جھوٹ بولنا نقص ہے اور نقص خدا میں نہیں ہو سکتا، اور اگر سچ کہی ہے تو مطلب ثابت ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں۔ ششم، 2 چیزوں کے درمیان فصل ہونا ضروری ہے تاکہ ان کا 2 ہونا متحقق ہو سکے۔ پس اگر 2 خدا ہوں اور ان کے درمیان فصل ہو تو لازم آئے گا کہ فصل بھی قدیم ہو، حالانکہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے، اور کوئی یہ دعویٰ کرے بھی تو تسلسل لازم آئے گا جو محال ہے۔ دوسرا اصول دین عدل، مطلب یہ ہے کہ خدا کا ہر کام اس کی حکمت و مصلحت کے مطابق اور موقع محل کے عین موافق ہے۔ اس کے افعال میں ظلم و بے اعتدالی ناممکن ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بندہ اپنے افعال میں مختار ہے اور ان کا ذمہ دار ہے۔ خداوند عالم کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو خلاف عدل ہو۔ اس پر دلائل ہیں۔ اول، ظلم کبھی ہے لہٰذا خدا کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ دوم، ظلم کسی ضرورت و احتیاج کی وجہ سے ہوتا ہے اور خدا محتاج نہیں ہے۔ سوم، خدا نے دوسروں کو ظلم کرنے کی ممانعت کی ہے تو وہ خود بھلا کیسے ظلم کرے گا۔ چہارم، تمام کتابیں جو خدا نے نازل فرمائی ہیں ان میں اس نے اپنے عادل ہونے کی خبر دی ہے۔ پنجم، خلقت عالم کا نظام از خود عدل خداوندی کو ظاہر و نمایاں کرتا ہے۔ ششم، اگر خدا کے لیے ظلم کا احتمال بھی ہو تو اس کی سچائی کے متعلق اعتماد جاتا رہے گا۔ تیسرا، نبوت، سب انبیاء و مرسلین خدا کی طرف سے مبعوث اور مامور ہوتے ہیں اور سب برحق ہیں، اور جو کتابیں اور صحیفے ان پر نازل ہوئے ہیں وہ سب من جانب اللہ ہیں، اور جو معجزات ان کے ہاتھوں واقع ہوئے ہیں اور جن کا تذکرہ کلام الہی اور احادیث میں آیا ہے سب صحیح و درست ہیں۔ سب پیغمبر معصوم یعنی مہد سے لحد تک تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کسی نبی سے کوئی خطا عمدن یا سہون نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک 1,24,000 پیغمبر اللہ کی طرف سے مبعوث بر خلائق ہوئے، اور ان سب نے ہمارے رسول کی تشریف آوری کی بشارت دی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو کوئی اس قسم کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور ملعون ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ چوتھا اصول دین امامت ہے۔ انبیاء و مرسلین کی طرح امام بھی منصوص و معمور من اللہ ہوتے ہیں، جس طرح اور نبیوں کے وصی و جانشین خدا کی جانب سے مقرر و معین ہوئے ہیں، اسی طرح سے ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی و جانشین بھی خدا کی طرف سے معین و مقرر ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا معصوم اور جمیع اوصاف مامورین خدا سے ان کا متصف ہونا ضروری و لازمی ہے، اور تا قیامت ان کی امامت کا باقی رہنا بھی لازمی ہے۔ اور یہ امام 12 ہیں جن کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں۔ پہلے امام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل وصی برحق ہیں، حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام علی رضا، نویں امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اور 12ویں امام آخر الزماں اجل اللہ فرجہ امام مہدی علیہ السلام۔ پانچواں اصول دین قیامت معاد ہے۔ قیامت سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگ اسی بدن عنصری کے ساتھ بروز قیامت محشور ہوں گے، اور ان کے نیک و بد اعمال کا جائزہ لیا جائے گا۔ جو قابل بہشت ہوں گے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور آب کوثر و سلسبیل سے سیراب ہوں گے، اور جو قابل دوزخ ہوں گے انہیں نار جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام گنہگار مومنوں کی شفاعت فرمائیں گے۔